فلما پھر جب فصلہ نکلے بالجنودی طالوت اپنے حضرت طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قالا تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ مبتلیکم بنہر کہ تم کو آزمائے گا اللہ ایک نہر سے، فمن شریب منہ پھر جو اس میں سے پی لے فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب ہم نے کہاں تک دیکھا تھا کہ جو طالوت تھے حضرت طالوت تھے وہ بن گئے تھے بادشاہ، ان کو بنی اسرائیلیوں نے ان کو بادشاہ قبول کر لیے تھے۔ اب وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلے تو ان کا لشکر بہت زیادہ تھا، پہلے کئی ہزاروں سے لوگ تھے، 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے، اور کس سے لڑنے کے لیے نکلے تھے؟ وہ جالوت نام کے بادشاہ سے۔ تو وہ جب نکلے تو وہ بہت شدت کا گرمی کا دن تھا اور ان لوگوں کو بہت زیادہ پیاس لگ گئی تھی اس وقت۔ تو حضرت طالوت نے کیا کہا کہ یہاں پہ سے ایک نہر گزریں گی، لیکن اگر نہر میں سے پانی نہیں پینا ہے کیونکہ یہ نہر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو اس نہر میں سے پی لیں گا فلیس منی تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور جو کوئی یتمہ تما لے اس میں سے فَإِنَّهُ تو بے شک وہ منی ہم میں سے، الا مگر من اغترف غرفتن کہ بس ایک چلو سے پیے۔ کتنا پیے؟ وہ بس ایک چلو سے پیے، بیدیہ اپنے ہاتھ کے۔ تو شرط کیا تھی کہ ایک دم خوب زیادہ نہیں پی لینا تھا، بس ایک ایک چلو سے پی لینا تھا، اور وہ ایک چلو پانی جو 1-2 چلو پانی سے یعنی اپن ایسے مٹھی سے بناتے نا اور پھر پیتے، تو بس اتنا پینا تھا، 1 یا 2، اور اتنا ہی اپنے جانوروں کو بھی پلانا تھا، اور وہ پینا کافی ہو جاتا تھا، یعنی وہ پینا ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن جو نافرمان تھے جنہوں نے نہیں سنی تو ان کو اتنی پیاس لگی تھی کہ انہوں نے خیال نہیں رکھے اس کو خوب زیادہ پانی پی لیا، اور جو نیک تھے اور جو اطاعت گزار تھے انہوں نے اتنا ہی پانی پیا، اپنے ہاتھ کا وہ پیالہ سا بنا کے 1 یا 2 چلو بھر کے اس میں سے پیا۔ فشریبوا منہ الا قلیلا منہ پھر پیا اس میں سے الا قلیلا منہ مگر تھوڑوں نے، فلما جاوزہ اور جو تجاوز کر گئے ہوا وہ والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ، تو قال لا طاقت لنا اليوم کہ آج طاقت نہیں ہے آج کے دن، بجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، کہ اب جن لوگوں نے تجاوز کر لیا تھا، بہت زیادہ پی لیا تھا، تو اب وہ ان کو یعنی عجیب سا فیل ہونے لگا، انہوں نے اتنا زیادہ پیا کہ وہ پیتے جاتے تھے اور ان کی پیاس بجھنے کی وجہ اور بڑھتی جاتی تھی، تو وہ خوب زیادہ پی لیے، انہوں نے اتنا پی لیا کہ پینے کے بعد وہ کہنے لگے کہ آج اب ایسا ہوتا نا کہ ہم لوگ بھی جب پانی بہت زیادہ پی لو تو عجیب سی کیفیت ہوتی نا، تو وہ کہنے لگے کہ اب آج ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں، تو آج کے دن رہنے دیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو قال الذین اور کہنے لگے وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، کم من فیاتن کہ کتنی ہی جماعتیں، قلیلتن تھوڑی، غلبت فیاتن کثیرتن کہ غالب آ گئی بہت سے کثیر جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ یقین رکھنے والے تھے اور امید رکھنے والے تھے اللہ سے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں رکیں گے، اور وہ رکنے والے کتنے تھے؟ 313 تھے یا اس سے کچھ زیادہ تھے، 313 کے قریب، یعنی اتنے بڑے سے لشکر میں سے صرف 313 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اتنا کم پانی پیا تھا اور وہ تیار تھے ابھی بھی جنگ کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی کثیر جماعتوں پہ قابض آ گئی، غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہی تعداد کیا تھی؟ اصحاب بدر کی بھی تھی نا، اصحاب بدر میں جتنے جنگ بدر میں جتنے صحابی نکلے تھے وہ بھی کتنے تھے؟ 313 ہی تھے، اور ان کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بہت اچھا فعل ہے کہ اصحاب طالوت بھی، طالوت کے لشکر والے بھی اتنے ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھا فعل لیا تھا۔ اور انہوں نے کتنی بڑی بات کی نا، اور یہ ہمارے لیے بھی کتنی سوچنے والی بات ہے نا کہ کوانٹیٹی ڈزنٹ میٹر، اللہ کے لیے کبھی بھی اللہ کی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ طاقت میں کتنے زیادہ ہو، صرف آپ کی نیت ہے بھلے تھوڑا ایسا کیوں نہ ہو، ہے نا۔ اسی لیے ایسا بھی ہوا تھا نا، ہم نے دیکھے کہ جو ہمارا دین بھی پھیلا تو ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں بہت مسلمان ہو گئے، ایمان لا لے اس کے بعد نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس نے یہ کام کرے اور پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ ان کی استقامت شرط کیا ہے؟ صرف استقامت شرط ہے، کوانٹیٹی شرط نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر صرف چند مٹھی پر لوگوں میں وہ استقامت آ جائے، وہ دین کا جذبہ آ جائے، تو غلبہ اپنے آپ آ جائے گا۔ کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی کہ دنیا میں کہاں کتنی کوانٹیٹی میں اس وقت مسلمان موجود ہے، وہ جذبہ میٹر کرتا ہے۔ جب وہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ دور پھر سے واپس آ جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس ہے کہ قلیل جماعت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مٹھی پر لوگ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اتنے بکھرے ہوئے ہیں، جڑ جائے تو اللہ کچھ کمال کر دے، آمین۔ وَلَمَّا بَرَزُوا اور جب آمنا سامنا ہوا لجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ،
اور جب ان کا آمنا سامنا ہوئے، وہ جب جنگ میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، قالوا ربنا افرغ علینا، تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اے ہمارے رب کھول دے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم کر دے ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں مدد دے کافر قوم کے اوپر۔ تو وہ دعاؤں کے ساتھ ہی دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا انبیاء اور نیک صالحین کا کیسا وہ ہے، طریقہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام، لشکر تیار ہے، سب تیار ہے، اس سے پہلے دعا۔ تو ہمارا بھی کام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کوئی بھی کتنی بھی محنت اور کتنے بھی ذریعے، کتنے بھی اسباب ہمارے پاس موجود ہو، سب سے پہلے دعا۔ یا ہم خالی ہاتھ بھی کیوں نہ کھڑے ہو تو بھی دعا۔ تو سب سے پہلے دعا ہتھیار ہونا چاہیے۔ دیکھو جب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے اس سے پہلے آیتوں میں دیکھے کہ کعبہ تعمیر کر رہے تو دعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تو دعا۔ ہر کام کے پہلے انبیاء اور صالحین کا طریقہ کیا، دعا سے ہی اپنے ہر کام کی شروعات کرنا۔ جنگ میں بھی کھڑے ہیں، ہم ایگزام دینے جا رہے، کوئی کام کے لیے جا رہے، دعا کرو پھر نکلو۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ بھی کبھی ناکامیاب کر دیں گا اور اسباب کے بنا بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا۔ اللہ ہی ہے نا جس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ وَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انھے گئے وہ اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور ان کو بادشاہت ملی، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، وَعَلَّمَهُ، اور ان کو سکھایا، مما یشاء، جو چاہا اللہ نے۔ تو جو طالوت کے لشکر کے ساتھ جو تھے داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، ایک دم ہائٹ کم، تھوڑے سے سانولے اور کمزور تھے، اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ اس طریقے کا بنی اسرائیل جہاد کے لیے نکل رہے تو وہ بھی نکل پڑے۔ اور وہ جب جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ایک پتھر ملا، اس پتھر نے آواز دیا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لے، میں موسیٰ کا پتھر ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، اور اس سے میں نے کئی ظالم بادشاہوں کو مارا۔ تو انہوں نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو دوسرے پتھر نے آواز دیا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لے کہ میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، اور اس سے انہوں نے کئی ظالم بادشاہوں کو ڈھیر کیا، تو اس کو بھی اٹھا لیا۔ اور تیسرے پتھر نے آواز دی کہ میں یعقوب علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان پتھروں نے کہا کہ اے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم وہ پتھر ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ برسے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے وہ 3 پتھر اٹھا کے اپنے اس میں باندھ لیے۔ اور جو جالوت تھا تو کیسا ہوتا نا کہ جب جنگیں آمنے سامنے صفے باندھ کے پہلے کھڑے ہو جاتی، تو جنگوں کا طریقہ کیا رہتا ہے نا، مبازرت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص یہاں سے نکلتا اور وہ چیلنج کرتا، یعنی پورے ایک دم نہیں بڑھ جاتے، ایک شخص نکلتا ہے چیلنج کرتا کہ مجھ سے مقابلہ کرنے آؤ، تو پھر اس کا چیلنج ادھر اپوزٹ والے ایکسیپٹ کرتے، پھر دونوں لڑتے اور ان کے بیچ میں کوئی نہیں آتا، پھر وہ اگر ایک دونوں میں سے جو ختم کر دیے پھر وہ چیلنج کرتا، پھر دوسرا آتا، تو جب تک جنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ طریقہ ان لوگوں کا رہتا تھا پہلے کہ وہ ایک ایک کر کے مرازت یا مبازرت کچھ کہتے ہیں، اس کے مرازت کہتے ہیں کہ چیلنج کر کے۔ تو سب سے پہلے جو جالوت تھا وہی آیا، اور وہ اتنا اونچا پورا، کیونکہ عمالقہ قوم جو تھی پہلے بھی بنی اسرائیل سے ڈر گئے تھے نا، کہ خوب اونچے پورے طاقتور تھے، ان کے قوم کے لوگوں کو دیکھ کے ڈر گئے تھے کہ وہ صرف جاسوسی کرنے گئے، انہوں نے دیکھی کہ قوم کے لوگ ہی ایسے اونچے پورے اور اتنے زیادہ وہ ہے طاقتور، تو پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ہو گئے تھے، اور ابھی بھی وہ اتنے طاقتور تھے۔ تو جو جالوت آیا جب اور وہ چیلنج کرنے لگا تو سب کے سب کام گئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت طالوت نے اس کو خوب سارے ہزار ہتھیار زرہ وغیرہ سب پہنا دیے، تو وہ آگے بڑھے اور پھر پیچھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں جس طریقے سے چیلنج کرنے آیا تھا میں اتنے ہی اسباب کے ساتھ چیلنج کروں گا، مجھے یہ ظاہری اسباب چاہیے نہیں۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں اتار دیے اور صرف 3 پتھر لے کر کھڑے ہوئے، اور وہ جو رہتی نا گلیل جیسی ہے جو بھی وہ پھینکتے ہیں، تو وہ جالوت دیکھ کر ہنسنے لگا، بولے یہ تم کیا پتھر سے میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہو؟ پتھر سے تو کتوں کو مارا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بھی ایک کتا ہے ظالم اللہ کا، اور تو اسی سے ڈھیروں گا۔ اور بس جب انہوں نے ایک پتھر پھینکا تو جالوت کا بھیجا نکلا، اور دوسرا پتھر پھینکا تو ان کی پوری قومیں تتر بتر ہو گئی، باقی کا اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ اب بس وہ ایک پھینک دیے، ایک پتھر دائیں ایک پتھر بائیں، اور ایک پتھر جالوت کے سر پہ پھینکے، جالوت پھر قتل ہو گیا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو بعض سے، لفسدت الارض، ضرور فساد کرتے زمین میں، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن کہ اللہ ہے فضل دینے والا تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں، علیک، آپ کے طرف، بالحق، حق کے ساتھ۔
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ اور اب بات یہاں پہ ختم ہوئی، تو آخری میں وہ کیا جا رہا ہے واز کہ اگر اللہ چاہتا تو بعض کو بعض سے ہٹا دیتا ہے تاکہ جو فاسد ہے، فساد کرنے والے ہیں زمین میں، وہ ہٹ جائے، اور اللہ فضل کرتا ہے اس طریقے سے تمام جہانوں پر۔ اور یہ جو آیتیں ہیں وہ ہم حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ بے شک مرسلین میں سے۔ کون ہے مرسلین میں سے؟ یہ خطاب کس کو ہوا آخری میں؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بے شک آپ رسولوں میں سے۔ یہ خطاب کس کے لیے ہوا آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ کس کو سنائی گئی؟ نتلوہا کہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں یہ آیتیں، اور آپ بے شک آپ رسولوں میں سے۔ اور یہ دیکھو یہ سارے واقعات، اب اس میں بھی کیا نصیحت ہے کہ یہ مکی آیتیں ہیں، اور یہ مکی ہے کہ مدنی ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیتیں جس کے بارے میں یہ سارے احوال کسی کو نہیں معلوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹری پڑھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اتنی ڈیٹیل ہسٹری بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے پرانی چیزوں کی۔ بنی اسرائیل سے تو پھر یہودی ہوں گے، تو یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بے شک آپ مرسلین؟ یہ دلیلیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دلیلیں تھی کہ آپ کے واقعات پڑھ کے سنانا وحی کے ذریعے، جو اتنی پرانے واقعات گزر چکے، انبیاء کے قصے گزر چکے جن کے بارے میں کوئی جانتا نہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے اس میں۔